کریم کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائی۔ 13 رجب المرجب شریف حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار العطا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ کا یوم ولادت ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمیں حضرت علی المرتضیٰ سے حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی اپنی صلب میں رکھا۔ وذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اور میری صلب کو علی ابن طالب کی پشت میں رکھا۔ ہر نبی کو جو ذات باری تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے، اور ان کی نسل کے چلنے کا سلسلہ ہوا، وہ ان کی اپنی صلب میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کو اللہ تعالیٰ نے صلب علی ابن ابی طالب میں رکھا۔ یہی وجہ ہے احباب قدر کے سادات کے شجرہ شریفہ کی شان عظمت یہ ہے کہ ان کی نسبت حضرت حیدر کرار کے بعد محمد مصطفیٰ کی طرف ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی وہ نسبت جو حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سیادت کا شرف عطا فرمایا ہے، اور سبب ایک ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا محمد مصطفیٰ کی لخت جگر، تو فرمایا ہر نبی کی ذریت کو اللہ نے ان کے صلب میں رکھا، میری ذریت کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کی صلب میں رکھا۔ لہذا جو حضرات حسنین کریمین ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور وہ ہستی جس کی شان اور عظمت کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ جل مجدہ الکریم رحم فرمائے حضرت ابو بکر پر۔ سبحان اللہ بولا کہ حضور دے صحابہ دے نام تے بولیا کرو سبحان اللہ۔ دوستان کرام قدر، ان کے نام پہ سبحان اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ حضرت ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے۔ یا رسول اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کے لیے سبب کیا؟ تو نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، اور پھر انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر محمد مصطفیٰ کے لیے آزاد فرمایا۔ فرمایا اللہ رحم کرے حضرت عمر پر کہ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اگرچہ وہ کڑوا بھی ہو، اللہ رحم کرے عمر پر کہ اس نے اپنی حق گوئی کے لیے اپنے دوست بہت کم کر لیے، اس کے دشمن زیادہ ہو گئے،
لیکن احباب جب باری آئی علی اور مرتضیٰ کی تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ رحم کرے میرے ویر علی پہ کہ اس کی شان اور عظمت یہ ہے دوستو اللہ نے حق کو ادھر موڑا ہے جس طرح علی اور مرتضیٰ حق کو اللہ نے ادھر موڑا ہے جس طرف حضرت علی ہوتے ہیں۔ اب آپ اگر آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، عام مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے ولی بھی نماز پڑھتے ہیں، اولیاء بھی نماز پڑھتے ہیں، علماء بھی نماز پڑھتے ہیں، محدثین بھی نماز پڑھتے ہیں، مفکر بھی نماز پڑھتے ہیں، شیوخ الحدیث بھی نماز پڑھتے ہیں، محدث بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اب آپ ہر کوئی جب نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کسی نے اس کا معنی دیا مولا ہدایت والا رستہ دکھا، وہ بھی حق ہے، کسی نے معنی کیا مولا ہدایت والے رستے چلا، وہ بھی حق ہے، کسی نے اس کا معنی کیا مولا ہدایت کے رستے پر قائم رکھ، وہ بھی حق ہے۔ بھئی جس کو ہدایت کا رستہ نظر نہیں آتا اس کے لیے فقط دیکھنا حق ہے، جسے دکھایا ہے اس نے اس کی مولا جب دکھایا ہے تو ہدایت کے رستے پہ چلا، جو چلنے لگا اس نے اس کی مولا اگر چلایا ہے تو پھر اس رستے پر قائم اور دائم بھی رکھ، قربان جائیے لوگوں ہر ایک دعا کرے بھائی تعالیٰ اس رستے کو دکھا، پھر اس پر چلا، پھر اس پر قائم رکھ، ہر کوئی حق کی دعا کرے، معمول فرمائے مولا حق اس طرف ہو جائے جس طرف علی اور مرتضیٰ، حق اس طرف چلے جس طرف علی ہیں۔ تو حوام اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے حق وہی ہے جس پر علی کھڑا ہے۔ اگر علی ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو بکر حق ہے، اگر علی حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو عمر حق ہے، اگر علی حضرت عثمان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو عثمان حق ہیں، جہاں علی نظر آئے ادھر حق ہے۔ اور ہم کہتے ہیں بھئی وہ امیر المؤمنین بھی ہیں، اہل سنت کے پیر بھی ہیں، علی حق ہے۔ اور احباب ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا کہ مومن اور منافق میں اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا علی مولا۔ مومن اور منافق میں اگر پہچان کرنی ہو تو احباب منافق علی کا نام سن کر جیتا نہیں ہے اور مومن علی کا نام سن کر جی اٹھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کوئی شخص آیا آپ کے پاس تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کیے، آپ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو فرماتے ہیں مجھے لگا کہ اسے شاید میری بات پسند نہیں آئی، تو آپ نے اسے کہا لگتا ہے تجھے علی کا ذکر پسند نہیں آیا، بدبخت تھا۔ اس نے کہا ہاں مجھے پسند نہیں آیا۔ تو سنیے حضرت عمر کے بیٹے کا عقیدہ، وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ ہے جو حضرت امام احمد رضا کے در سے ملا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بدبخت اللہ تیری ناک خاک آلود فرما دے، تو بدبخت تیرا کچھ نہ رہے، تیرا بیڑا برباد ہو جائے۔ تو کہتا ہے علی کا سن کر، علی کا ذکر سن کے، علی کی بات سن کے تجھے اچھا نہیں لگا، بدبخت فقط تو برباد ہی نہ ہو بلکہ اٹھ جا، عبداللہ ابن عمر کے گھر سے نکل جا، کہ جو علی کا دشمن ہے عبداللہ ابن عمر کے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا، اس نے کہا علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں۔
علی نال محبت ہے نا اتنی باش بولو سارے سبحان اللہ علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ حضرت علی المرتضی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ہولی ہولی نہ بولو یار, محبت نال بولو سبحان اللہ. علی دا نام آوے تے مومن دا دل بھی خوش ہو جاندہ ہے تے چہرے تے بھی ادھر سارا ہوندے, سارے بولو سبحان اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. اور آپ
حضرت علی المرتضی اپنی والدہ دی گود دے اندر آئے نے لوگوں توجہ فرماؤ ذرا 3 دن تک نہ علی سن جائے نہ علی تک دائے نہ علی دی کوئی آواز آ دیئے لوگوں اب اپنی گل توجہ فرماؤ علی کعبے دے اندر ولادت ہوئی ہے کعبے نو دیکھو تے صحیح لوگ ترس دے نہیں کعبے نو دیکھ لئیے ایک نظر کعبے تے پہ جائے دل دی تسکین ہو جائے تو ساتھے آئے کعبے دے اندر ہو دیکھو تے صحیح کعبہ کیے ذرا دل دی تسکین دا سامان کرو زبان حال نہ بول کے فرمانے نے بندیا تیری تسکین دا سامان کعبہ تکڑائے میری تسکین دا سامان کعبے دا کعبہ تکڑائے 3 دن سنتے کچھ نہیں بولتے کچھ نہیں تکتے کچھ نہیں انتظار پہ کرتے نہیں کدوں یار آوے احمد مختار آوے کل کائنات دا سردار آوے رشدہ راہی آوے محبوب کریم آوے او نظران جنہاں نے رب نو ویکھے آئے انہوں نو ویکھ لیا جائے اب آپ سے قدر 3 دن گزرے نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے کول گئے نے پہ جا کے کہتے نے اماں جان مبارک ہوئے بکھاؤ تو صحیح اللہ نے بیٹا عطا فرمائے کہتے نے خیر مبارک میرے بیٹے لیکن ایک بڑی عجیب گل تکنیاں سونا بھی بڑا ہے ادھے ورگا جگتے سونا بھی کوئی نہیں لیکن دیکھنیاں نہ اکھاں کھول دائے نہ کنا چوشن دائے نہ زبان نہ گلا کر دائے دوستوں محبوب نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں تے اٹھایا جب یار نے اٹھایا یار دیا تلیاں مسمائیاں نے محبوب دی جدو آواز کر دے اندر پئیے علی سن بھی لگائے اکھا کھول کے یار تکڑ بھی لگائے ذرا رک جاؤ ایک اور گل سنانا چاہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری چچی حضرت علی عبد شکم پاک دے اندر موجود نے آپ فرما دیا نے میرے پیٹ دے اندر میرا بیٹا موجود سی جب محبوب کریم نے تشریف لے آنا میں کھڑے ہو کے استقبال کرنا جب حضور نے آنا میں کھڑے ہو جانا محبوب نے فرمانا ہے میری چچی تسا میرے بزرگ ہو تسا میری ماں تو بات میری ماں جب میں آما کھڑے نہ ہویا کرو میں چلا نہیں لگا آپ فرمانے نے بیٹے میں خود کھڑی نہیں ہوندی میرے پیٹ کے اندر جڑا بیٹا موجود ہے جب تسی آؤ اس طرح اگر گئے میں بیٹھی رہ ہی نہیں سکتی کیا فرماتی ہے میں بیٹھ ہی نہیں سکتی حضور آپ تشریف لاتے ہیں تو یہ اکڑ جاتا ہے میرے جسم میں اور میں کھڑی ہو جاتی ہوں پتہ چلا ولادت نہیں ہوئی علی تب بھی اپنے حبیب کا ادب کرنے والا ہے اور پھر جب گھٹی کا وقت آیا آپ بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں ہر کوئی چاہتا ہے اسے کوئی جب اولاد پیدا ہو تو کوئی نیک آدمی گھٹی دے ایسے ہی آپ کسی شخص کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی خیر والا بندہ میرے بچے کو گھٹی دے قربان جائیں علی المرتضی پر شیر خدا پر گھٹی دی تو زبان مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے اور کا لعاب دہن گھٹی ملا اب میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں دوستوں مدینے کی گلی ہے بولو نا سبحان اللہ تکنا چاہتے ہو مدینہ تو سبحان اللہ بھی سبحان اللہ مدینے کی گلی ہے حضور تشریف لے جا رہی ہیں ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور شریف تناول فرمائی حضور نے کھجور مبارک کھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گھٹلی نکال لی اور پھینک دی
ایک بچہ قریب سے گزر رہا ہے، سبحان اللہ، بچہ قریب سے گزرا، اس نے وہ حضور کے دست اقدس سے مس ہونے والی گٹھلی اٹھائی، اپنے منہ میں رکھ لی۔ سبحان اللہ، جب اس نے منہ میں رکھ لی تو نماز میں وہی لڑکا حضور کے قریب آ کے کھڑا ہوا، فرض نماز نہیں، حضور نماز ادا کر رہے تھے، وہ بچہ آیا نبی کریم کے قریب کھڑا ہوا اور ساتھ نہیں کھڑا ہوا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوا، حضور نے پکڑ کے اسے اپنے ساتھ آگے کیا کہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بالکل برابر کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے کھڑا کیا پیچھے، حضور نے پھر آگے کیا، پھر پیچھے، تیسری دفعہ ساتھ ملایا، پھر پیچھے۔ اب حضور نے آگے نہیں کیا، نماز کی مکمل۔ جب نماز مکمل ہوئی، محبوب کریم نے پوچھا میں تمہیں ساتھ کھڑا کرتا تھا، تم ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے، پیچھے ہوتے تھے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے یہ بتایا ہے آپ کے ساتھ تو معراج کی شب اللہ کا نبی کوئی نہیں۔ محبوبہ تواڈے نال تے معراج دی رات اللہ دا نبی کوئی نہیں کھلوتا، تے دسو پھر عبداللہ ابن عباس کس طرح کھڑا ہو سکتا؟ تو وہ جس میں ایک گٹھلی محمد کریم کے ہاتھوں سے مس، اور وہ کھجور جو مصطفیٰ نے کھائی، جس میں وہ گٹھلی کھائی، اللہ کے نبی نے یہ شان عطا کی کہ یہ کون ہے؟ یہ امت میں قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس امت کا بڑا مفسر ہے، امت کا بڑا عالم ہے۔ دوستو قربان جائیں، وہ جس نے گٹھلی اپنے منہ میں لی اور اسے چوسا، اس کے علم کا یہ عالم ہے۔ قربان جائیں جس کو گھٹی محمد مصطفیٰ کے لعاب سے دی گئی ہے، اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ لے کر ایک شخص نے سوال کیا، حضرت علی کا ایک قدم مسجد کی سیڑھی پہ، ایک قدم زمین پہ، کہا یہودی نے سوال کروں گا، این نماز کا وقت ہے، علی سوچنے لگے گا، گنتی کرنے لگے گا، تو کہوں گا بھئی یہ دیکھو گنتی کرنے لگا، سوچنے لگا، سوال کیا باب مدینہ العلم سے، یہ سوچ میں پڑ گیا کیسا اللہ کے نبی کے شہر کا دروازہ ہے علم کا، یہ سوچ رہا ہے جواب دینے سے پہلے، اور اگر اسی وقت جواب دیا اور سوچ کے کچھ دیر بعد تو اس کی نماز چلی جائے گی۔ دوستو سوال کرنے والا اپنی ترنگ میں تھا، مولا کائنات فیض لعاب رسول کا ہے، اس نے کہا علی یہ تو بتائیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ علی المرتضی رکے بھی نہیں، قدم نہیں روکا، تھوڑی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، فرمایا اے بندے جواب کا تجھے یہ انتظار ہے کہ کچھ دیر ہو جائے گی یا علی کی نماز جائے گی یا سوچنے لگے گا؟ تو جانتا نہیں ہے مصطفیٰ کے نوکروں کی شان کیا ہوتی ہے۔ چلتے چلتے جواب دیا جن کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر ہیں بچے دیتے ہیں۔ بھئی تو بے کے گن علی نماز پڑھ کے آ جاندہ ہے، تیرا تو ارادہ تھا نا بھئی علی گنے گا، علی نہیں گنے گا، علی نو ضرب تقسیمہ چھپانے آلہ گنے گا۔ اب حضرت علی المرتضی واپس آئے، کہا کہ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسے کہ گنتا جاتا ہوں، جس جانور پر بھی نظر جاتی ہے کان باہر ہوں تو بچے دینے والا، کان اندر ہوں تو انڈے دینے والا۔ آج سائنس نے تحقیقات کرنی، سمندروں کی گہرائیوں میں بھی گئے اور آسمان کی بلندیوں میں بھی دو ہی قسمیں نظر آئیں، اپنے اولاد کے اعتبار سے، بچے اور انڈوں کے اعتبار سے، یا وہ ہیں جو انڈے دیتے ہیں یا وہ ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ تو فیض محمد مصطفیٰ کے لعاب دہن کا ہے، اور ہم اب آپ یہ قدر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس دل میں علی نہیں روتے وہاں ایمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم مومن اور منافق میں اگر پہچان کرنی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم علی کا ذکر کرتے،
منافق مر جاتا، علی کا پیار کرنے والا مومن جی اٹھتا۔ منافق تو میں نے کیا کہا کہ علی کا ذکر کرتا ہوں، منافق کٹ کے گرتے ہیں۔ علی کا ذکر کرتا ہوں، منافق کٹ کے گرتے ہیں۔ بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے؟ حسین کرام کا یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ کی، جس نے ان سے پیار کیا تب بھی مومن تھا، آج بھی مومن، اور جس نے ان سے بغض رکھا کل بھی منافق تھا، آج بھی منافق ہے۔ اور احباب یہی قانون، قاعدہ اور اصول کل قیامت کے دن ہوگا۔ جو ان سے پیار کرنے والا ہوا لوائے حمد کے نیچے ہوگا، جو ان سے بغض رکھنے والا ہوا اللہ تعالیٰ جہنم کو فرمائے۔ واہ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوبوں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔